ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ جتنا چاہے دنیا میں رہے، اللہ کا رزق کھائے پیے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ یہ بات حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ رونے کی آواز آئی حضرت ابو بکر کی، اور اسی پر حضرت ابو بکر نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ آئی کہ 80-82 دن اس بات کو گزرے کہ اللہ کے رسول دنیا سے انتقال کر گئے، اور صحابہ اکرام سمجھ چکے کہ ہمیں تو حضور کا اشارہ سمجھ نہیں آیا، لیکن ابو بکر کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، حضور اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے، وہ اختیار کسی اور کو نہیں، اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ لیکن حضور کی ذات اقدس کے اشارات، کنایات، آپ کے طور طریقے، آپ کے اطوار، آپ کی گفتگو، ان رازوں کو جس قدر حضرت ابو بکر کی حس سمجھتی تھی، کوئی دوسرا شخص اتنا جلدی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ صحابہ اکرام حضور کی ذات اقدس سے واقف تھے کہ نبی کا جو خواب ہے وہ عام آدمیوں کی طرح کا خواب نہیں ہوتا، وہ وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو جب حضور وہاں پہنچ گئے تو مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور تو یہاں پہنچے ہیں۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی کیا ہونا چاہیے۔ سب کا مشورہ اس پر تھا کہ کسی صورت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ وہ جس بھی نیت سے آ رہے ہوں، اگر ایک شخص اپنے ساتھ 1500 لوگ لے کر 3 جنگیں ہمارے ساتھ لڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلا جاتا ہے تو عربوں میں تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ کو اس ذات نے آج روک دیا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ اونٹنی بیٹھ گئی نا تو حضور نے کہا کہ آج مشرکین مکہ جس شرط پر بھی صلح کریں تو میں ان کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضرت عثمان کو جب یہ کہا کہ طواف کر لیں تو آپ نے کہا کہ جب تک حضور طواف نہیں کریں گے عثمان کی کیا مجال کہ وہ حضور کے بغیر طواف کر لیں۔ یعنی قیادت کے بغیر آپ نے خانہ کعبہ میں بھی پاؤں نہیں رکھا۔ اور ادھر صحابہ اکرام تبصرہ کر رہے ہیں آپس میں کہ کتنا خوش نصیب ہے عثمان، ہم 6-7 سال سے رو رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جائیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوں، اور ہمیں خانہ کعبہ کی رسائی نہیں ہوئی، اور حضرت عثمان خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوں گے، طواف بھی کر رہے ہوں گے، سعی بھی کر رہے ہوں گے، زمزم بھی پی رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور ہم 6 میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور ہمیں خانہ کعبہ دیکھنے کی نوبت اور خانہ کعبہ دیکھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ حضور کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا گمان یہ ہے کہ حضرت عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اعتماد کہ حضرت عثمان کی تابعداری کی حضور کے بغیر عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، حضور کے بغیر ایک جائز کام کرنے کو تیار نہیں ہے، حضور کے بغیر خانہ کعبہ کی وہ عبادت جو دوسری کسی جگہ نہیں ہو سکتی وہ عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تسلیما آمنت باللہ و بآیاتہ۔ عزیزان گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے احوال، اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو انفرادی حیثیت ہے صحابہ اکرام میں، اس پر ہماری گزشتہ نشست میں گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کو پیدائشی طور پر، تخلیقی طور پر آپ کی پیدائش کا مقصد ہی صرف اور صرف حق کی تصدیق تھا۔ اسی لیے
جہاں حق کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچی، جہاں حق پر آپ کی نظر گئی، تو بغیر کسی ہچکچاہٹ اور تردد کے ہر موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی تصدیق کا فریضہ سر انجام دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی اس تصدیق کا بھی اور حق کو تسلیم کرنے کا بھی بارہا مرتبہ ذکر فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ ایک شخص بیل کے اوپر کوئی سامان لاد کے جا رہا تھا کہ وہ بیل اس مالک سے کہنے لگا کہ مجھ پر تم یہ جو سامان لادتے ہو، مجھے تو اللہ نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھ پر ہل چلاؤ جس کے لیے میری تخلیق ہوئی ہے۔ تو وہ جو مالک تھا وہ حیران ہوا کہ بیل مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو وہاں موجود لوگوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے کہ ایک بیل بندے سے گفتگو کر رہا ہے؟ یعنی انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک حیران کن کنڈیشن اور کیفیت ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوا ہے، اور میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ جس مجلس کا یہ واقعہ ہے جہاں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس مجلس میں حضرت ابو بکر بھی نہیں تھے اور حضرت عمر بھی نہیں تھے۔ تو گویا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی وہ جو تسلیم و رضا، وہ جو حق بات کی تصدیق کرنے کی ان کی جو سرشت اور عادت ہے، جو ان کی فطرت میں اللہ نے شامل فرما دی ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اعتماد تھا کہ آپ نے کہا کہ میں بھی اسے مانتا ہوں اور ابو بکر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور عمر بھی۔ مسلم میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، تو اس کی بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور یہ چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے گیا اور اپنی بکری اس نے اس بھیڑیے سے چھڑا لی۔ جب یہ بکری لے کر واپس آنے لگا تو بھیڑیے نے اس سے کلام کیا، کہا آج تو تم مجھ سے یہ بکری چھڑا کر لے گئے ہو، اس دن کیا ہوگا جس دن میں خود چرواہا ہوں گا۔ بھیڑیا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن تم نہیں ہوگے، میں اکیلا ہی ہوں گا، میں بکریوں کا چرواہا بھی ہوں گا اور بکریوں کو کھانے والا بھی ہوں گا۔ تو اس بھیڑیے نے اس چرواہے سے کہا کہ اس دن کیا ہوگا کہ جس دن میں ہی بکریوں کا چرواہا ہوں گا۔ تو آدمی حیران ہوا کہ بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ یہ بات حضور نے جب ارشاد فرمائی تو کچھ لوگوں نے حیرت اور حیرانگی کا اظہار کیا کہ سبحان اللہ، بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ بھیڑیا نے بات کی ہے، اور ابو بکر بھی تصدیق کرتے ہیں اور عمر بھی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ اس مجلس میں نہ حضرت ابو بکر تھے اور نہ حضرت عمر تھے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کے اس قلبی رجحان، وہ جو حق کو دیکھتے ہی فوراً تسلیم کر لینا، اس بات سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف تھے کہ ان حضرات کو اللہ نے حق کو تسلیم کرنے ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بات حضور فرماتے تھے اس کی بھی تصدیق کرتے تھے،
اور کبھی کبھار ایسی بات کہ جس سے سارے صحابہ کرام اس بات کو سنتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر سمجھ جاتے تھے کہ حضور کا منشا کیا ہے۔ یعنی وہ جو جس کو آپ رازدان کہتے ہیں، اتنا گہرا حضور کا اور حضرت ابو بکر کے دل کا تعلق تھا کہ حضور کی عادات، حضور کے اطوار، حضور کے اشارات، آپ کی کنایات کو جو شخص سب سے پہلے سمجھتا تھا وہ حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ جتنا چاہے دنیا میں رہے، اللہ کا رزق کھائے پیے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے، یعنی دنیا میں رہنا اس کو اختیار نہیں کیا، اللہ کے ہاں جانا اس نے منظور کر لیا۔ یہ بات حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ رونے کی آواز آئی حضرت ابو بکر کی، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور نے تو ایک شخص کے بارے میں کہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے، اور اس شخص نے اس بات کو اختیار کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جانے کو پسند کرتا ہے۔ یہ کچھ رونے والی بات بظاہر نظر تو نہیں آتی۔ اور اسی پر حضرت ابو بکر نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ آئی کہ 80-82 دن اس بات کو گزرے کہ اللہ کے رسول دنیا سے انتقال کر گئے، اور صحابہ اکرام سمجھ چکے کہ ہمیں تو حضور کا اشارہ سمجھ نہیں آیا، لیکن ابو بکر کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، حضور اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے، وہ اختیار کسی اور کو نہیں، اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اطاعت میں ہر صحابی بے مثال ہے، ایمان کی پختگی میں کسی صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن حضور کی ذات اقدس کے اشارات، کنایات، آپ کے طور طریقے، آپ کے اطوار، آپ کی گفتگو، ان رازوں کو جس قدر حضرت ابو بکر کی حس سمجھتی تھی کوئی دوسرا شخص اتنا جلدی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آپ نے حدیبیہ کا واقعہ سنا ہوگا، سیرت کی کتب میں بڑا مشہور واقعہ ہے۔ صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہ جو مکہ کے مہاجر تھے جو صبح اٹھتے تھے تو خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، 5-6 سال ہو گئے ہیں، اور کسی نے اب تک خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا، اور یہ زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، خانہ کعبہ کا متولی ہونے کے باوجود، خانہ کعبہ کے پڑوس میں پیدا ہونے کے باوجود، شعور سنبھالتے ہی جنہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، ہر غم اور خوشی پر خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، اب 5-6 سال سے حرم دیکھنے کا کسی کو موقع نہیں مل رہا، اور پریشان ہوتے تھے صحابہ اکرام۔ اور اس پریشانی کو حضور بھانپ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء میں صبح صبح جا کے 2 رکعت پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن کہاں اس بات سے تشفی ہو سکتی تھی کہ اجر تو مل گیا لیکن نگاہیں تو اب بھی خانہ کعبہ کو ترس رہی ہیں نا۔ جیسے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص محبت کی نگاہ سے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ حج انسان ہر لمحے کر رہا ہے، لیکن وہ جو حج کرنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ 10-12 لاکھ لگا کر اس حرم کے طواف کا جو لطف ہے وہ اپنا ہی ہے۔ تو صحابہ کے دل سے وہ خانہ کعبہ کی محبت تو نہیں نکل سکتی تھی۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فجر کی نماز کے بعد کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں
لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، کہ ہم حرم کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں ہیں، امن کے ساتھ ہیں، حالانکہ مشرکین مکہ سے ہمارے 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، احد، بدر، خندق، لیکن خواب میں حضور دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہم پہنچ گئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، اور کوئی خطرے کی کنڈیشن نظر نہیں آ رہی کہ دشمنوں کا علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود امن کے ساتھ ہم طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور کی ذات اقدس سے واقف تھے کہ نبی کا جو خواب ہے وہ عام آدمیوں کی طرح کا خواب نہیں ہوتا، وہ وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ نبی کے خواب میں اور امت کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ بسا اوقات امتی کے خواب بھی اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں تو نبی کے خواب کے کیا کہنے کہ جو خواب نہیں بلکہ وحی ہوتا ہے۔ یہ حالت جب دیکھی اور صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے تھے یہ باہر نکلے اور بڑے خوش ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، گھروں میں جا کر خواتین کو یہ بات بتائی اور یہ بات مدینہ سے باہر قبائل میں پھیل گئی، سب لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ حضور نے خواب دیکھا ہے۔ تو صحابہ اس کو ایک ایمان اور یقین کی کنڈیشن میں دیکھ رہے تھے کہ وہ خواب حضور کا وحی کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر حالات تو مکہ میں داخل ہونے کے نظر نہیں آ رہے، لیکن حضور نے جب خواب دیکھ لیا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو اب اس خانہ کعبہ کے طواف کے کرنے میں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ صحابہ اکرام نے تیاریاں شروع کر لیں، اور تیاری کرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کو دیکھا، کچھ تردد کا شکار آپ تھے، لیکن چل پڑے۔ صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیسا تیاری کر لی، میں نے حکم نہیں دیا وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بس آپ چل پڑے۔ مدینہ سے نکلے تو مدینہ سے جب نکلتا ہے بندہ تو آگے ذوالحلیفہ آتا ہے، جہاں سے لوگ مدینہ سے جو خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں تو ذوالحلیفہ میں لوگ احرام باندھتے ہیں۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک مسجد بنی ہے، بسیں وہاں جا کے رکتی ہیں، اور جس نے مدینہ سے احرام نہیں باندھا تو وہ ذوالحلیفہ سے باندھ لیتا ہے۔ تو وہاں سے صحابہ کرام نے احرام باندھا اور حضور نے بھی احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور وہاں آپ نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو حرم کی طرف جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے طواف اور عمرہ کے علاوہ ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہے، چونکہ ایسی قوم کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جس سے آلریڈی ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، تو کوئی اس سفر کو یہ رنگ نہ دے دے کہ یہ 1400 لوگ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ انہوں نے ابھی احرام یہاں سے نہیں باندھا تھا، مسائل سے چونکہ صحابہ اکرام واقف تھے کہ آگے سے بھی جا کے باندھا جا سکتا ہے۔ تو جب صحابہ اکرام یہاں سے نکلے اور راستے میں ایک مقام پر جب پہنچے تو ایک صحابی ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کو دیکھا کہ ان کے سر سے جوئیں ایسے امڑ رہی ہیں، ایسے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ جوئیں تکلیف نہیں دیتی؟ تو کہا یا رسول اللہ میں ان سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں، ان کے بالوں میں صفائی کے باوجود جوئیں بڑی خوشی سے اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو حضرت کعب کا بھی یہی حال تھا کہ کہا یا رسول اللہ میں تو ان سے بہت تنگ ہوں لیکن نہیں جان چھوٹتی ان سے۔ اب جس شخص نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہ تو جب تک وہ عمرہ کر نہ لے اس وقت تک اپنا سر صاف نہیں کروا سکتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تکلیف دیکھی تو آپ نے اجازت دے دی کہ آپ اپنے سر صاف کروا لیں۔ اس پر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت بھی نازل ہوئی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے انسان جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی سر کا درد کوئی اتنی بڑی مرض تو نہیں ہے،
کہ اس پر اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا کسی کے سر میں درد ہے تو وہ جسم کے بال، سر کے بال اتروا سکتا ہے، اور آگے اس کا فدیہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے فدیہ دینا ہے، روزے رکھنے ہیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت کعب کو اجازت دے دی، اور ساتھ ہی قرآن پاک کی آیت بھی آ گئی۔ تو حضرت کعب نے سر صاف کروایا، اور پھر پوری ایک گائے انہوں نے صدقہ کر دی، ایک بکری کا کہا تھا، اور انہوں نے اس مصیبت سے جب جان چھوٹی، وہ جو ان کے سر کو جوئیں بہت تنگ کر رہی تھی، تو اس خوشی میں آ کر انہوں نے پوری ایک گائے صدقہ کر دی۔ تو آگے جب پہنچے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جحفہ، وہاں پہنچے، اور حضور نے، صحابہ کرام نے وہاں ایک درخت تھا اس کے نیچے جگہ صاف کی، اور حضور وہاں تشریف رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی وہاں بیٹھے۔ تو پانی کی بڑی قلت تھی، تو صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی تو نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنا ایک تیر دیا اور کہا کہ کسی بھی کنویں میں اس کو گاڑ دو، اور ایک کنویں میں گاڑا تو معجزے کا ظہور ہوا، اور وہ کنواں جو خالی تھا وہ پانی سے بھر گیا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، اور ایک سامنے سے حمار وحشی، یہ جو جنگلی گدھا ہوتا ہے، وہ آ رہا ہے، اور اب صحابہ کرام کا خیال ہے کہ چونکہ یہ تو حلال ہے، اور شریعت میں یقیناً حلال ہے، وہ ایک تو یہ جو حمار اہلی ہوتا ہے نا، جس کو جو گھروں میں جو گدھے ہم پالتے ہیں، یہ تو حرام ہے، اس کے تو حرمت پر نص موجود ہے، لیکن وہ جو حمار وحشی ہیں جیسے زیبرا ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ جو حمار وحشی ہیں، وہ جو جنگلی گدھا ہے، اس کی شکلیں تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں، لیکن ہمارے ہاں زیبرا پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جانور ہے کہ جس پر قرآن پاک اور احادیث میں حلال ہونے کی دلیل ہے، حرام ہونے کی دلیل نہیں۔ ہمارے ہاں اس کو کھاتا کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر گدھا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن شرعاً وہ حرام نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھئی گدھا تو آ رہا ہے، لیکن اب ہم نے تو احرام باندھا ہوا ہے، ہم تو اس کو نہیں مار سکتے۔ اب صحابہ کرام کی خواہش یہ ہے کہ ابو قتادہ اپنا جوتا سلائی کر رہے تھے، جوتا پھٹ گیا ان کا، رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے تو مشرک، اور مکہ والوں سے ان کی کوئی بہت زیادہ محبت والا، مودت والا تعلق نہیں تھا۔ تو حضور ان کے قبیلے میں آئے اور کہا کہ ہمیں کوئی آدمی دو کہ جو ہم مکہ کی طرف بھیجیں، اور دیکھیں کہ مکہ کے لوگ کس کنڈیشن میں ہیں، ہماری ان کو کہیں اطلاع تو نہیں ہو گئی کہ ہم یہاں سے نکل آئیں۔ تو انہوں نے ایک بشر بن سفیان ایک آدمی دیا، اور اس کو حضور نے بھیجا، اور وہ جا کر مکہ میں دوکھ کے آیا۔ تو وہاں جب اس نے خبر دیکھی تو مشرکین مکہ نے ہتھیار تیار کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ مدینہ سے حضور نکل آئے، اور وہ آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ کسی قیمت پر حضور کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا، یہ عمرے کا بہانہ ہے، اصل میں وہ 1500 لوگوں کو لے کر جو آ رہے ہیں مکہ پر قبضہ کرنے اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور نے جب یہ کنڈیشن دیکھی کہ ان کو اطلاع ہو گئی ہے، اور انہوں نے 200 گھوڑ سواروں کو بھیج دیا، اسفان نامی ایک علاقہ ہے کہ وہاں جا کر مدینے والوں کا راستہ روکا جائے، اور یہ خبر بھی حضور کو ہو گئی ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کسی آدمی کو جو عام مکہ جانے کا معروف راستہ ہے جس پہ سب لوگ آتے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خفیہ راستہ کسی کو پتہ ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ تھوڑا مشکل ہے لیکن مجھے پتہ ہے۔ آپ نے کہا چلیں آگے ہو جائیں۔ پہاڑوں سے، سنگلاخ راستوں سے، مشکل گھاٹیوں سے اترتے چڑھتے مکہ والوں کو اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ حضرت خالد راستے میں حضور کو اور صحابہ کرام کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچ گئے، جو خانہ کعبہ سے صرف 6 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی 9 یا 10 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آج اس علاقے کا نام شمیسہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے شمیسہ نام سے۔ تو جب حضور وہاں پہنچ گئے تو مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور تو یہاں پہنچ آئے،
اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی کیا ہونا چاہیے. سب کا مشورہ اس پر تھا کہ کسی صورت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دینا. وہ جس بھی نیت سے آ رہے ہوں، اگر ایک شخص اپنے ساتھ 1500 لوگ لے کر 3 جنگیں ہمارے ساتھ لڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلا جاتا ہے تو عربوں میں تو ہماری ناک کٹ جائے گی. اس مشورے پر وہ متفق ہو گئے. اور ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا ہونا چاہیے. اب خطرہ تو ہے جنگ کا. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. میرے دل میں یہ رائے آ رہی ہے کہ ہم چونکہ احرام باندھ کے خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے آئے ہیں، ہماری نیت تو جنگ کی نہیں ہے، تو ہم جنگ نہیں کریں گے. ہاں اگر انہوں نے جنگ میں پہل کر دی تو پھر ہم قتال کریں گے، پھر ہم مقابلہ کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا نام لو اور چل پڑو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو جس اونٹنی پر آپ قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، تو یہ حدیبیہ میں یہ اونٹنی چلتی 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 ایک جگہ پر بیٹھ گئی. صحابہ اکرام نے سمجھا کہ ظاہر مدینہ سے آئی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، اس کو راستے میں اس کی پسند کا چارہ بھی اس کو نہیں ملا ہوگا، تو یہ کہیں تھکی ہوئی ہے بیچاری، اس لیے بیٹھ گئی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ کو اس ذات نے آج روک دیا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ اونٹنی بیٹھ گئی نا تو حضور نے کہا کہ آج مشرکین مکہ جس شرط پر بھی صلح کریں تو میں ان کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں. اب معاملات مذاکرات کی طرف چلے گئے. مشرکین مکہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ہم ان کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں، چونکہ عربوں کے اندر جب عرب یہ کہیں گے کہ بھائی جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے تھے ان لوگوں کو تم نے خانہ کعبہ میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا، اور سارے عرب ہمارے مخالف ہو جائیں گے کہ ہم تو تمہاری عزت کرتے ہیں کہ تم حضرت ابراہیم کے گھر کی اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہو اور آنے والوں کا اکرام کرتے ہو، اور آنے والوں کو اگر تم روکتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم خانہ کعبہ کے خادم نہیں ہو، تم تو مالک بن کے بیٹھ گئے ہو، تو پھر تو حضرت ابراہیم کی اولاد تو ہم بھی ہیں. تو پھر خانہ کعبہ کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے، اور قریشی پورے عرب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہم میڈیا کے اندر لوگوں کو اس بات کا تاثر دیں کہ مکہ والے مدینہ والے آئے اور وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے جنگ کو روکنے کی کوشش کی اور جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا. یہ عمرہ کرنے تو آئے ہی نہیں تھے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حربہ کامیاب نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ ایک دن رات کو 30 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر صحابہ اکرام پر حملہ کر دیا. آپ نے کہا کسی نے جواب نہیں دینا. 2-3 دن کے بعد 70 لوگ آئے اور رات کو آ کر انہوں نے صحابہ اکرام پر حملہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 30 لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا، اور 70 لوگ جو بعد میں آئے ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، کسی سے اسلحہ نہیں لیا، بس دن کے اجالے میں یہ بتا کر چھوڑ دیا کہ حملہ انہوں نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. اب جنگ کی پوزیشن بن نہیں رہی. صحابہ اکرام اور حضور ہر قیمت پر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے. مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے تاکہ بہانہ بنے اور ہم ان کو یہاں داخل نہ ہونے دیں. اس اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا کہ آؤ، یہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا، آپ مکہ میں جائیں اور مشرکین مکہ سے اصل صورتحال ان کے سامنے رکھیں کہ بھئی ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، تم لوگ کچھ غلط سمجھ بیٹھے ہو. اور حضور اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ قبائل میں حضور کے جد امجد حضرت ہاشم اور دوسرے جو اجداد تھے، انہوں نے قریشیوں میں جو چیزیں تقسیم کر دی کہ قریشیوں کا یہ خاندان حاجیوں کو پانی پلائے گا، قریشیوں کا یہ خاندان فوج کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، قریش کا یہ خاندان لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے جیسے حضرت ابو بکر کا خاندان تھا، اور قریش کا یہ خاندان عرب کی سفارت کاری کرے گا دوسرے
عرب قبائل کے درمیان، اور یہ جو سفارت کاری کا جو عہدہ تھا یہ حضرت عمر کے قبیلے میں تھا، تو آپ نے حضرت عمر کو اسی وجہ سے بلوایا۔ حالانکہ آپ سمجھتے تھے کہ سفیر آدمی تو حضرت عمر کی طرح نہیں ہوتا، ہاں کسی سے جنگ کرنی ہے تو حضرت عمر کی طرح کا آدمی چل سکتا ہے۔ تو حضرت عمر آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میری تو نہیں بنتی ان سے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ سارے ہی ان کے خلاف سخت ہوں گے لیکن میرے جتنا سخت کوئی بھی نہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عثمان کو آپ بھیج دیں تو مشرکین ایک تو حضرت عثمان کی طبیعت میں جو نرمی ہے اس کی وجہ سے ویسے بھی عزت کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ حضرت عثمان کا خاندان مکہ میں ہے، ابو سفیان آپ کے چچا ہیں وہ مکہ میں ہیں، دیگر خاندان کے بڑے بڑے رئیس مکہ میں رہتے تھے۔ تو حضور نے اس بات کو پسند کیا اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عثمان چلے گئے، وہاں جا کے جب بات کی اور جب ملے اور لوگ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت عثمان آئے ہیں، اور ہر ایک ان کا استقبال کر رہا ہے اور قبیلے کے لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آتے ہی ان سے کہا کہ بھئی آپ پہلے تو عمرہ کریں، اتنے سال ہوئے ہیں آپ لوگوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا، آپ پہلے عمرہ کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کو جب یہ کہا کہ طواف کر لیں تو آپ نے کہا کہ جب تک حضور طواف نہیں کریں گے عثمان کی کیا مجال کہ وہ حضور کے بغیر طواف کر لیں، یعنی قیادت کے بغیر آپ نے خانہ کعبہ میں بھی پاؤں نہیں رکھا۔ اور ادھر صحابہ اکرام تبصرہ کر رہے ہیں آپس میں کہ کتنا خوش نصیب ہے عثمان، ہم 6-7 سال سے رو رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جائیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوں، اور ہمیں خانہ کعبہ کی رسائی نہیں ہوئی، اور حضرت عثمان خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوں گے، طواف بھی کر رہے ہوں گے، سعی بھی کر رہے ہوں گے، زمزم بھی پی رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور ہم 6 میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور ہمیں خانہ کعبہ دیکھنے کی نوبت اور خانہ کعبہ دیکھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ حضور کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا گمان یہ ہے کہ حضرت عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اعتماد کہ حضرت عثمان کی تابعداری کہ حضور کے بغیر عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، حضور کے بغیر ایک جائز کام کرنے کو تیار نہیں ہے، حضور کے بغیر خانہ کعبہ کی وہ عبادت جو دوسری کسی جگہ نہیں ہو سکتی وہ عبادت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ جو صحابہ اکرام کا حضور سے جو قلبی اور اطاعت اور محبت کا جو تعلق تھا نا، ہم آج کچھ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں کہ کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، کچھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ آج کا مسلمان اگر حضور کے زمانے میں ہوتا تو یہ کیا ابو بکر و عمر عثمان و علی ان لوگوں کی صف میں ہوتا یا عبداللہ ابن ابی کی صف میں ہوتا؟ وہ اتنا آسان کام نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور پھر ان مشکلات کا سامنا کیا جائے۔ آج کا مسلمان جو اپنے گھر سے مسجد تک فجر اور عشاء میں نہیں آ سکتا، وہ حضور کے ساتھ حدیبیہ میں، بدر میں جائے گا، احد میں جائے گا، حنین میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت زبردست ہوتی ہے، اور اس نے جس زمانے میں ہمیں پیدا کیا ہم اسی زمانے میں پیدا ہونے کے قابل تھے۔ حضور کے زمانے کے پیدائش یہ انہی لوگوں کا مقدر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عثمان ایسا نہیں کر سکتے۔ بعد میں جب اطلاع ہوئی، حضرت عثمان جب آئے واپس تو لوگوں نے سب سے پہلے یہی کہا طواف کر لیا، طواف کر لیا آپ نے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر 1 سال تک بھی میں خانہ کعبہ میں ہوتا اور حضور یہاں حدیبیہ میں بیٹھے ہوتے، اللہ کی قسم 1 سال تک مجھے موقع ملتا تو میں پھر بھی حضور کے بغیر طواف کبھی نہ کرتا۔ یہ جو حدیبیہ کا پس منظر ہے، اس میں جو ہوا، اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے پیچھے حضرت ابو بکر کی ایک بہت بڑی عظمت چھپی ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان اور ایقان اور آپ کا جو تصدیق کا مقام ہے وہ آپ کے علاوہ نہ عمر کو حاصل ہے، نہ عثمان کو حاصل ہے، نہ حضرت علی کو حاصل ہے، نہ کسی دوسرے صحابی کو حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی قسمت تھی جو آپ ہی کا حصہ تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں
مزید اس پر بات کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔